عشق کی بدولت مجھے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام صدق الله العظيم وقال تعالى في شأن حبيبه وعظمة رسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ بخشش کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، رمضان بڑی شان و شوکت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کے بارے میں سرکار دو عالم کا ارشاد ہے یہ میری امت کا مہینہ ہے، ارشاد ہے یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے جتنے بھی فضائل ہیں ان سب سے یہ روشن ہے، رحمت کا مہینہ ہے۔ یہ ماہ وہ ہے جس کا قرآن میں نام آیا، اس سے بھی یہ ثابت ہے عزت کا مہینہ ہے۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز و مکرم قابل قدر ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس کی توفیق اور اس کی عنایت سے آج ہم ماہ رمضان جیسے عظیم الشان مہینے پر چند باتیں سننے اور سنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رمضان یہ ایک ایسا مہینہ ہے، اس امت کو اس کے نصیب سے ملا ہے، ورنہ امت محمدیہ سے قبل لاکھوں امتیں گزری۔ اللہ رب العزت نے سب کو روزے تو دیے ہیں، لیکن رمضان جیسا بابرکت مہینہ نہیں۔ اسی لیے ہم اپنی قسمت پر رشک کرتے ہوئے اللہ کا شکر بجا لائیں اور پھر اس آنے والے مقدس اور بابرکت مہینے کی صحیح معنی میں قدر کرنے کی کوشش کریں، چونکہ جہاں تک رمضان شریف کے استقبال اور احترام پر خوشخبری سنائی گئی ہے، وہیں پر رمضان شریف کی ناقدری پر وعید بھی آئی ہے، چونکہ ہمارے بزرگوں نے ہر موضوع پر، ہر ٹاپک پر جب بھی قوم سے خطاب کیا ہے تو قرآن مجید میں جیسے اللہ رب العزت نے خوشخبری کی آیات نازل فرمائی، وہیں پر آیات وعید بھی آئی ہے۔ تو میرے سامنے ہماری دکن کی عظیم اور نامور شخصیت حضور سیدی سرکار محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ، کسی سے ان بزرگوں کی شخصیات محفوظ نہیں ہے، معروف ہے اور ہر کوئی ان شخصیات سے واقف ہے۔ تو میں آج حضرت ہی کی ایک کتاب فضائل رمضان، یہ جو فضائل رمضان ہے، میری ایک دلی تڑپ اور خواہش ہے کہ ہر عالم تو اس کو اپنے مطالعے میں ضرور رکھتے ہیں اور ہم نے بھی دیکھا ہے، لیکن عوام کو بھی چاہیے کہ اس کتاب سے ضرور استفادہ کریں۔
میں بھی چند اشعار جو آپ کی خدمت میں رکھا حضرت ہی کی کتاب سے ہے۔ بہرحال رمضان شریف جب آ رہے ہیں تو رمضان شریف کے آنے کے بہت سے مقاصد ہیں۔ ہم سارے مقاصد کو ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن من جملہ ان مقاصد کے دو اہم مقصد یہ ہے کہ ایک تو رمضان سے قرب خداوندی نصیب ہوتا ہے، دوسرا انسان کی صحت بہت زبردست مستحکم رہتی ہے۔ آپ دیکھیں گے ثواب کے حوالے سے، اللہ کی خوشنودی کے حوالے سے تو بہت سی آیات اور احادیث موجود ہے کہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واضح حدیث قدسی کو امت کے سامنے رکھا ہے کہ روزے کا بدلہ صرف میں ہی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں ہی ہوں، تو اس سے بڑھ کے کوئی اور بدلہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ متعدد احادیث بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ روزے کی خوبی اور اس کے خصوصیات اور اس پر اللہ کی جانب سے ہونے والی رحمتیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ طے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، چونکہ آج ہماری قوم کا مزاج قرآن اور حدیث کو بیان کیے جانے کے باوجود بھی کسی اور سے اس کے معنی اور مطالب کو سمجھنے کی ایک جستجو رکھتے ہیں۔ آج ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ قرآن میں جو چیز آ گئی، احادیث میں جو چیز آ گئی، تو سائنسی اعتبار سے اس کے پیچھے ہمارے لیے کیا فوائد ہیں، یہ بھی آج کے اس پرفتن ماحول میں امت مسلمہ کے ذہن میں ایک سوال ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ تو اسی لیے میں بجائے روزے پر ثواب ملنے کے، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہونے کے، سائنسی اعتبار سے ہمارے لیے جسم کا جو صحت مند رہنا ہے روزے کے تعلق سے، اس پر دو چار باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ یہ روزے سے بہت سے ثواب اور اللہ کی رحمتیں ہونا یہ مسلم ہے، لیکن اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں جو اہم ہمارا دار و مدار ہوتا ہے بھوکا رہنا، یعنی سحر سے لے کر افطار تک جو ہم بھوکا رہتے ہیں، اس میں ہم کو ہمارے جسم کی بقا کے لیے، ہمارے اپنے جسم کی سالمیت کے لیے، ہماری اپنی صحت کے لیے بہت زبردست قوت و طاقت ملتی ہے، بہت زبردست۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مبارک زندگی میں حضرت محدث دکن قبلہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف لے کے آتے ہیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہ آپ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھائے۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے، حدیث شریف بڑی طویل ہے، کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھائے۔ باوجود یہ کہ میرا آپ کا ایمان ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو جنت سے دسترخوان اتر جاتا۔ ارے جو دسترخوان آپ کے نواسوں کے لیے اتر جائے، جو باتیں اللہ رب العزت آپ کے خاطر آپ کی امت کے لیے اتار دے، تو آپ کے لیے کیا بعید تھا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک اپنی امت کو اس بات کا پیغام دینا چاہتے تھے کہ دیکھو بھوکا رہنے میں تمہارے اپنے جسم کی تندرستی ہے، تمہارے اپنے جسم کی قوت و طاقت کے لیے زبردست ایک فارمولہ ہے یہ۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے، میں محدث دکن قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہی سے فضائل رمضان تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو دیکھ لیا آپ نے کہ آپ نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمائیں، کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ بھر کھانا نہیں کھائے۔ اب آپ سنیں گے حدیث نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھوک اور پیاس سے جہاد کرو، یعنی کم کھاؤ کم پیو، کیونکہ بھوکا رہنے سے اپنے نفس سے جہاد کے مماثل ہوتا ہے بھوکا رہنا، اور اتنا ثواب اس میں ملتا ہے جتنا ثواب کے کافروں سے جہاد کرنے میں ملتا ہے۔ ایک حدیث شریف، اب اس کا معنی مطلب
واضح ہے کہ یعنی بھوکا رہنے سے، پیاسا رہنے سے نفس جہاد ہوتا ہے، پھر اس پر ثواب اتنا ملتا ہے جتنا کافروں سے مقابلہ کرنے میں ملتا ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری قوم، پورا معاشرہ اس پر دور دور تک عمل کرنے سے قاصر ہے۔ کوئی آج اس پر عمل نہیں کرتا۔ تیسرے حکم تک جس کو کھانا کہا جاتا ہے نا، اتنا کھاتے ہیں۔ دوسری حدیث شریف، کوئی عمل اللہ کے نزدیک اتنا محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ بھوکا اور پیاسا رہنے کا عمل ہے۔ یعنی آدمی کا بھوکا رہنا، پیاسا رہنا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تیسری حدیث، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، بندوں میں نیکیوں کے اعتبار سے کون سا شخص افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو تھوڑا کھائے اور تھوڑا ہنسے۔ یعنی تھوڑا کھانے والا، تھوڑا ہنسنے والا اللہ کے پاس نیکیوں کے اعتبار سے افضل ہے۔ چوتھی حدیث شریف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص زیادہ فضیلت رکھتا ہے جو بہت غور و فکر کرے اور بھوکا رہے۔ یہ دیکھیے۔ پھر پانچویں حدیث شریف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ فرشتوں سے کم کھانے والے شخص کے متعلق فرماتا ہے، فرشتوں میرے اس بندے کو دیکھو، میں نے اس کو کھانے کی خواہش دی، یعنی اس کی فطرت میں رکھی، لیکن وہ صرف میرے لیے کھانا کھانے سے ہاتھ روکتا ہے۔ اور فرشتوں تم گواہ رہو، ہر اس لقمے کے بدلے جو اس نے میرے لیے نہیں کھایا، ایک درجہ بہشت میں دے دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے کہ فرشتوں، یہ جو بندہ ہے کھانے سے رکا ہوا ہے، پینے سے رکا ہوا ہے، باوجود اس چیز کے اس کی فطرت میں نے کھانا رکھا ہے، پینا رکھا ہے، بنا کھائے اور پیے نہیں رہ سکتا، لیکن یہ اپنے کھانے پینے پر کنٹرول کر کے جتنی غذا اس کی ضرورت یہ اتنی ہی کھاتا ہے، تو یاد رکھو یہ جتنی غذا کھاتا ہے اس ایک ایک لقمے کے بدلے میں سے جنت میں ایک درجہ دوں گا۔ کتنی بہت سی احادیث شریفہ میں مختصر آپ کی خدمت میں رکھا ہوں، اور بھی بہت سی احادیث شریفہ ہے کہ جو محدث دکن قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، لیکن آج عمل کے لیے صرف ایک آدھ جملہ کافی ہے، 50 احادیث کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف نصیحت حاصل کرنے کے لیے، کچھ دل دماغ میں بٹھانے کے لیے، دین کے اسلام کے میسج کو جاننے کے لیے ہمارے لیے ایک آدھ جملہ کافی ہے۔ لیکن آج معاشرے کو آپ دیکھیں، ماہ رمضان آتا ہے تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ رمضان صرف کھانے پینے کے لیے آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے آج مارکیٹ میں رمضان کے لیے اب چند ایام باقی ہیں، لیکن آج پوری مارکیٹ اور پورے ہمارے بازار میں نہ جانے کھانے پینے کی غذاؤں کے لیے کیا کیا اہتمام ہو رہا ہے، یہ سارا معاشرہ واقف ہے۔ ہوٹل کے سامنے، چوراہوں پر بھجیوں کے لیے، حلیم کے لیے اور کیا کیا لوگ کھاتے ہیں، بس ایک انتظام اتنا زور و شور سے چل رہا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے گویا رمضان کھانے پینے کے لیے آ رہا ہے۔ میرے بھائی، رمضان کھانے پینے کے لیے نہیں آ رہا۔ وہ نبی جو اپنے آپ پر بھوک کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے کھانے پینے سے روکنے کے لیے ایک نہیں بلکہ 2 پتھر پیٹ پر باندھے، اور آج اس محبوب اور اس برگزیدہ رسول کی امت کا حال یہ ہے کہ بس کھانے پہ کھانا، کھانے پہ کھانا۔ اللہ کے لیے ہمیں تھوڑی سی فکر کرنی چاہیے۔ افطار کے بعد سے مسلسل مسلم معاشرہ رات 11-12 اور مسلم معاشرے کا 60% حصہ رات 3 بجے تک صرف کھانے میں گزارتا ہے۔ شرم کرنی چاہیے کہ رات میں جو عبادت ہمیں دی گئی وہ تراویح کی شکل میں قرآن پڑھا جائے، قرآن سنا جائے، قرآن کو سمجھ کر اپنی زندگی میں عملی طور پر اسے جاری کیا جائے۔
لیکن بجائے اس کے رات ساری کی ساری افطار کے بعد سے لے کر صبح سحر کے وقت تک سارا معاشرہ، ساری ہوٹلیں، سارے بازار ایسے محسوس ہوتا ہے گویا دن بھی اس رات پر شرماتا ہوگا کہ میں اتنا آباد نہیں ہوں جتنی تو آباد ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے مسلم معاشرے کے لیے۔ آج مسلم معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ ایک زمانے میں ہوٹلز جو معروف تھی وہ صرف مسافروں کے لیے تھی، اور حقیقت میں ہوٹل کا شروع زمانے میں کھلنا وہ اس بات کی علامت تھی کہ مسافروں کو سہولت دی جائے تاکہ مسافر کوئی بھوکا اور پریشان نہ ہو۔ لیکن آج گھر رکھتے ہوئے، گھر کا ماحول پکوان کا رکھتے ہوئے پورا معاشرہ بازار کا کھانا کھانے پر فخر محسوس کر رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے ہمارے اپنے گلیوں میں اور ہمارے اپنے شہر میں اتنا عجیب و غریب بازار کا حال ہوتا ہے کہ مساجد میں لوگ اتنے ہوتے ہیں کہ انہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، اور سڑکوں پر لوگ اس قدر کثیر تعداد میں ہیں کہ نظریں جاتی رہتی ہے لیکن سروں کا سمندر ہے کہ نظروں سے ہٹتا نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ آج پورے مسلم معاشرے کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ مسلم معاشرہ ماہ رمضان کے ساتھ یہ کیا سلوک کر رہا ہے۔ ارے حدیث شریف میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان قیامت کے احوال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جسے دوزخ کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے گا، جب اس کی نظر مجھ پر پڑے گی تو وہ مجھے پکارتے ہوئے فرشتوں سے بیچ بچاؤ کر کے مجھے آ کر لپٹ جائے گا، اور میں اللہ سے درخواست کروں گا مولا اسے بخش دے، تو اللہ ارشاد فرمایا حبیب یہ وہ شخص ہے جو رمضان کو تو پایا تھا لیکن رمضان کی ناقدری کی تھی، تب میں بھی اسے اپنے قریب سے دھتکاروں گا۔ یہ رمضان کی ناقدری ہے اس کتاب میں، محدث دکن کی کتاب میں۔ آج کیا عجیب غریب معاشرہ ہے، کیوں ہمارے اپنے ایسے احوال ہو چکے ہیں وہ ہمیں بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آپ سوچیں، صحابہ کرام کا دور دیکھیں، ان کی اپنی سوانح کو پڑھیں۔ صحابہ کرام اور صحابیات کا تو حال یہ تھا کہ وہ گھر کے معصوم چھوٹے بچوں کو تک روزے کا اہتمام کرواتی۔ جب بچے بھوک اور پیاس سے بلک اٹھتے، پریشان ہوتے، تو وہ صحابیات کہتی ہے کہ ہم بچوں کے ہاتھ میں کھلونے دیتے اور ان کے ساتھ اس قدر مشغول اور مصروف ہو جاتے کہ ان کے ذہنوں سے بھوک اور پیاس کا وہم و گمان دور ہو جاتا، اور یوں ہی ان کا دن کٹ جاتا، روزہ ماشاءاللہ سے پورا ہو جاتا۔ یہ صحابیات ہیں، اور آج ہمارا معاشرہ ہے کہ صحابیات چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھا رہی ہیں، اور آج ہماری مسلم قوم بڑے بڑے نوجوان بچے، کتنے آپ کو افسوس سے بیان کروں میں، نوجوان بچے، میں پوری تحقیق سے بات آپ کو بتا سکتا ہوں، اور مجھے بھی اللہ کے پاس جواب دینا ہے کہ مسلم معاشرے کا 70% نوجوان روزے سے دور ہے۔ پکی بات کہتا ہوں، ہم خود علماء مارکیٹ میں نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں، تراویحوں سے واپس ہوتے خود ہمارا حال اس قدر عجیب و غریب ہے کہ ہمیں دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جب دن میں ہم نکلتے ہیں تو پان ڈبوں پر، ہوٹلوں پہ ہمارے اپنے نوجوان نظر آتے ہیں۔ کتنے کیا افسوس کے ساتھ بیان کروں کہ مسلم نوجوانوں میں کا 70% حصہ روزہ نہیں رکھتا۔ گٹکا کھانے سے، پان کھانے سے، سگریٹ مارنے سے ان نوجوانوں کو شرم نہیں آتی۔ بعض نوجوان تو ایسے ہیں جو فخر کے ساتھ پان ڈبے پر پان کھا کے سڑکوں پر تھوکتے پھرتے ہیں۔ ارے اس جو محدث رکن نے ایک غیر مسلم کا واقعہ لکھا، وہ تو کم از کم ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ ایک بد مذہب صرف رمضان کی ناقدری پر اپنے بیٹے کو تماچا رسید کر کے مسلمان ہو جنتی ہو گیا، اور تم مسلمان ہو کے سر عام رمضان کی ناقدری کرتے ہو۔ کم از کم تھوڑا تو احساس ہونا چاہیے۔ تمہیں اپنا ایمان اس بات کی نشاندہی کرنی چاہیے کہ ہم یہ کام جو کر رہے ہیں غلط ہے، لیکن تم نے اپنے ایمان کو اس قدر کمزور کر دیا، ایمان پر اتنے پردے پڑ گئے کہ آپ کو خرابیاں اور بے حیائیاں کرتے ہوئے شرم تک نہیں آتی۔ کتنے نوجوان ہیں
ارے ہوٹل تو ہوٹل، مساجد سے جو متصل ہوٹلیں ہیں ان ہوٹلوں کے پاس ہم نے ان آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے، ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کل میدان قیامت میں یہ آنکھیں گواہی دے گی کہ رمضان کی ناقدری میں فلاں فلاں جوان نے اس قدر پان ڈبوں پر بیٹھ کر کھڑے ہو کر پان کھا کے سڑک پہ تھوکا ہے۔ ارے وہاں صحابیات کو دیکھو، یہاں مسلم معاشرے کے نوجوانوں کو دیکھو، بعض شوگر پیشنٹ ہے وہ روزہ رکھنے کی فکر میں ہے گولیاں کھا کر، اور یہ بےہودے اور کم عقل بد نصیب نوجوان ہیں کہ روزے کو یوں ہی گزار دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوری زندگی بھر کے روزے ایک رمضان کے روزے کا بدل نہیں بن سکتے۔ تو سوچو آپ، ایک روزے کا بدل پوری زندگی کے روزے نہیں بن سکتے، اور اسی ایک روزے کو آپ یوں ہی ہاتھ سے چھوڑ رہے ہیں۔ ارے سوچو، کم از کم حضرت محدث دکن نے لکھا ہے، بڑے بڑے حضرت نے پہلے تو افسوس کیا کہ باوجود یہ کہ ہمارے مسلمانوں کو قرآن حدیث سنانے کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑنا تھا، لیکن ہمارے مسلم معاشرے کے لوگ قرآن حدیث کو سننے کے بعد بھی کسی اور کی تحقیق سننے کے متمنی ہیں، جو کہ افسوس کی بات ہے۔ اس کے بعد حضرت لکھتے ہیں اگر ایسا ہے تو سنو۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو، پہلے تو میں حضرت کی خود عبارت آپ کو رکھ دوں، حدیث سننے کے بعد تو اور کسی کا قول سنانے کی ضرورت نہیں، مگر آج کل زمانے کا رنگ کچھ ایسا بگڑ گیا ہے کہ بغیر یورپ کی تحقیق کے تسکین نہیں ہوتی، تو وہ بھی سن لیجئے۔ 65-70 سال پہلے محدث دکن لکھ رہے ہیں، اگر آج کا معاشرہ دیکھتے حضرت قبلہ تو پھر کیا کتنا افسوس کرتے تھے ہوں گے۔ 65-70 سال پہلے لکھ رہے ہیں، حدیث سننے کے بعد تو کسی اور کا قول سننے کی ضرورت نہیں، مگر آج کل زمانہ رنگ کچھ ایسا بگڑ گیا ہے، زمانے کا رنگ کچھ ایسا بگڑ گیا ہے کہ بغیر یورپ کی تحقیق کے تسکین نہیں ہوتی، تو وہ بھی سن لیجئے۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں شکاگو یونیورسٹی کے ایک پروفیسر مسٹر کارسن 3 دن تک مسلسل تجربہ کیا، بھوکا رہے۔ جو شکاگو یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہے وہ خود اپنا پرسنل تجربہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مسلسل 3 دن تک بھوکا رہے، اور اس کے بعد وہ بھوکا رہنے کے جو اثرات ہیں جو ان پر مرتب ہوئے تھے اس کو انہوں نے بیان کیا کہ بھوکا رہنے سے جوانی باقی رہتی ہے۔ دیکھو آپ، رمضان جو آیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ہم بھوکے رہ گے، پریشان ہو جائیں گے، بھوک لگے گی، گرما بہت ہے۔ میرے بھائی، قل نار جہنم اشد حرا، یہ تو دنیا کی تھوڑی سی گرمی ہے، دوزخ کی آگ کی گرمی تو قرآن کہتا ہے قل نار جہنم، یہ تو دوزخ کی آگ تو اس سے زیادہ سخت ہے۔ لیکن آج ہم یہ دنیا کی تھوڑی بہت گرمی کو برداشت نہیں کر سک رہے، تو پھر وہاں کی دوزخ کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے؟ اور ایک غیر کہتا ہے کہ دیکھو 3 دن مسلسل بھوکا رہنے سے میں اس بات کو محسوس کیا ہوں کہ قیام شباب ہوتا ہے، یعنی جوانی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت آگے بھی لکھتے ہیں کہ اسی پروفیسر نے یہ ایک تجربہ کرنے کے بعد پھر دوسرا تجربہ کیا کہ مسلسل وہ 15 دن تک فاقہ کشی کی۔ تو اس نے کہا کہ 15 دن تک جو فاقہ کشی ہم نے کی ہے، یہ ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ اگر بڑھاپا بھی آ جائے تو پھر بڑھاپا واپس جاتا ہے، جوانی لوٹ کے آ جاتی ہے۔ یہ شکاگو کی یونیورسٹی کے پروفیسر کا تجربہ ہے۔ غیر اسلام پہ ریسرچ کر کے اسلام کی حقانیت کو سمجھے۔ میرے بھائی، کم از کم ہم مسلمان ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت محدث دکن خاموش نہیں بیٹھ گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور بھی سن لو۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو گاندھی جی نے بھی کیا کہا۔ گاندھی جی کو تو ہم جانتے ہیں، ہندوستان کی نامور شخصیت گزری ہے، اور ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسلامی چینل کے ذریعے
ہم جس قرآن حدیث کو بیان کرتے ہیں اسی اسٹیج سے دیگر مذاہب کے لوگوں کا بھی ہم نام لیں، لیکن مجبور ہو کر کہنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں نے اسلام پر کیسی اسٹڈی کی تھی، کیا کچھ ان کا اسلامی مطالعہ تھا۔ ارے گاندھی جی جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ان کی بعض باتیں ایسی ہے جو ہمیں اپنا سر نیچا کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جب ہندوستان کی سلطنت کی حکومت کی بات آئی تھی تو گاندھی جی نے یہ جملے کہے تھے، اگر ہندوستان کی بقا چاہتے ہو تو یہاں کے منسٹروں کو ابو بکر اور عمر کی زندگی کو پڑھنا ہوگا۔ اسی گاندھی جی کے ایک اور جملے کو حضرت محدث دکن قبلہ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، گاندھی جی نے کہا تھا کہ برت یعنی روزہ پاکیزگی پیدا کرتا ہے۔ دیکھو آپ کے میرے پاس روح کا تعلق ہے، گاندھی جی کے پاس نہیں ہے، لیکن آگے کیا کہتے ہیں؟ گاندھی جی کہتے ہیں روزے سے پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، پھر دوسرا دماغ اور روح کو قوت ملتی ہے۔ دیکھو آپ، دماغ کو روح کو قوت ملتی ہے، کون؟ گاندھی جی۔ ڈوب کے مرنا چاہیے، مسلم معاشرے کو ہوش میں آنا چاہیے۔ کہہ رہے ایک وہ جس کا دور دور تک کوئی اسلامی تعلق نہیں ہے، وہ ہمیں اس بات کا میسج دیتا ہے کہ دیکھو تمہارے روزے میں پاکیزگی ہے اور اس سے دل دماغ کو قوت ملتی ہے۔ اور آگے کیا لکھتے ہیں؟ حواس پر انسان قابو حاصل کرتا ہے، یعنی حواس جو انسانی حواس ہے اس پر قابو پکڑ لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ جملے دیگر لوگوں کے پاس گاندھی جی کے پہنچے تو لوگ حیران ہوئے کہ گاندھی جی کی اتنی بڑی تحقیق ہے، تو انہوں نے بھی اس پر ریسرچ کیا، اسے سمجھنے کی کوشش کی، تو گاندھی جی کا ایک ایک جملے کو انہیں حق پہ پایا تو وہ گاندھی کے سامنے اپنی گردنیں جھکا لی۔ تو یہ بڑے ہی ہمیں افسوس کے ساتھ روزے کی اہمیت پر گفتگو کرنی پڑی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری اس مختصر اسپیچ سے مسلم معاشرے کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ماہ رمضان آنے کا مولا اس کا صحیح معنی میں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، خصوصاً مسلم معاشرے کے نوجوانوں کو مولا عقل سلیم عطا فرما، فکر صحیح عطا فرما، صحبت صالح عطا فرما، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔